حضرت اتنے وسائل ہیں پاکستان کے پاس، قدرتی وسائل ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، زراعتی طور پہ میں دیکھتا ہوں، میں موسم دیکھتا ہوں، چاروں موسم ہیں، لینڈسکیپنگ دیکھتا ہوں، تو سمندر سے لے کے دریا سے لے کے پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں سے لے کے میدانوں سے لے کے ہر چیز موجود ہے. ہم ہمیشہ معاشی حالات کے شکار کیوں رہتے ہیں؟ جی 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 حضرت سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم پاکستان الحمدللہ پاکستان کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی، 7 سال کے بعد الحمدللہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان معرض وجود میں آیا. اچھا، جن مسائل کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے یہ یقیناً ہمارے لیے قابل غور ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار قدرتی وسائل پاکستان کو عطا ہوئے ہیں. بے شک. جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندر پانی کا ذخیرہ موجود ہے، 5 دریا پاکستان کے اندر ہے. آپ دنیا کے اندر کئی ممالک کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جہاں پر ایک دریا بھی نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کو اللہ رب العزت نے 5 دریا دیے. پاکستان زرعی طور پر ایک ایسا ملک ہے کہ جو بہت سارے ممالک کی جو ہے زرعی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر گلیشیئرز وغیرہ ہیں، پہاڑ وغیرہ ہیں، اور انسانی جو وسائل ہیں، انسانی آبادی اور یہاں پر جو ٹیلنٹ وغیرہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم مختلف مسائل کا معاشی طور پر بھی، صحت کے معاملے میں بھی، تعلیم کے معاملے میں بھی مسائل کا شکار رہتے ہیں. دیکھیں، اصل میں جن مقاصد کی خاطر ہم نے اس پاکستان کو معرض وجود میں لایا تھا، اگر ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے تو یقیناً ان مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا تھا. عام طور پر ہمارے معاشرے کے جو لیڈرز ہیں، یعنی جنہوں نے ملک کو چلانا ہے، جو اس پاکستان کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، سیاسی میدان کے اندر وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی آپ سمجھ لیجئے، سیاسی لیڈرز کی ایک کمی جو ہے یہ نظر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے صرف 5 سالہ ٹنیور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان 5 سالوں کو کیسے گزارنا ہے. وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بناتے، وہ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے پالیسی نہیں بناتے، وہ ان قدرتی وسائل کو صحیح استعمال میں لانے کے حوالے سے کوئی بڑی پالیسی نہیں بناتے. وہ ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان 5 سالوں کو کیسے گزار لینا ہے. اور یہاں پر کسی خاص پارٹی کی بھی بات نہیں، تمام تقریباً ہمارے سیاستدان جب بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے حالات اسی طرح ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کے پیش نظر اپنے اس ٹنیور کو گزارنا اور اس ٹنیور کے دوران آپ نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، آپ کی پارٹی کے افراد نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، آپ کے ورکرز نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ چیزیں جب آپ کے پیش نظر رہیں گی تو پھر پاکستان کے شہری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. باقی علاقوں کے جو لوگ ہیں کہ جن کی جانب سے آپ کو ووٹ نہیں مل رہے، وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. تو پاکستان میں قدرتی وسائل ہونے کے باوجود قدرتی وسائل کو استعمال میں لانے میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی اس وقت جو ہے کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت ساری ایسی قومیں آپ کو ملیں گی کہ جو آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں لیکن وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا تھا. لیکن ہم خود اپنے لیے اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک ریاست کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہے جان، مال اور عزت و آبرو. جان، مال اور عزت و آبرو اگر محفوظ ہے وہاں پر تو وہ ملک ترقی بھی کرے گا، اس ملک کے معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے لیے ہماری زندگی یا ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی زندگی یہاں پر جو ہے وہ صحیح گزرے گی یا نہیں گزرے گی. وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں اپنے پاس موجود اشیاء کی تحفظ کا ان کو ایک احساس ستا رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیزیں محفوظ رہیں گی یا نہیں رہیں گی. ان کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں جو پیسے میں اس پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں وہ میرے محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے حوالے سے تھوڑے سے خوف کا شکار رہتے ہیں. تو جب تک آپ ان تمام چیزوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے لوگ آسودہ خاطر ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. تو قدرتی وسائل سے آپ اسی وقت استفادہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر ایک اخلاص ہو جس کی وجہ سے آپ تمام ملک کے لوگوں کے لیے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر لیں. تو بہرحال پھر بھی ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ملک عطا فرمایا ہے اس کے حوالے سے سارے لوگ انشاءاللہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ
وابستگی ظاہر کریں اور وفاداری کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آمین ثم آمین.